اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ معاذ اللہ آپ کے گھر تک ان کی رسائی ہے اور آپ کے قریب ترین علاج تک ان لوگوں کی رسائی ہے، تو حضور قبلہ ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسے دھوکے باز، ایسے فراڈیے اور ایسے جناب اللہ کرپٹ قسم کے لوگ اللہ نہ کرے والے سنت کو کسی بہت بڑے نقصان میں، صرف اشارے سے عرض کر رہا ہوں، بہت بڑے نقصان تک پہنچا دیں۔ تو خدا کے لیے یہ جو قریبی لوگ ہیں، ہم درد ہیں آپ کے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ بات تو سافٹ انداز میں، نرم انداز میں مخاطب مجھ سے اور نرم انداز میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ فضائل بیان کر کے، پھر یہ غلطی، اس سے ان کو رجوع کر لینا چاہیے، اس سے ان کو مطلب معافی مانگ لینی چاہیے۔ فنا کر یار ساری دنیا میں ڈیگریڈ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ روئی میں لپٹ لپٹ کے مارو یار، جیسے کوئی کہ وہ پانی کو مم کہنے والے بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ بھلے کتنا ہی سافٹ ویئر آپ کا، کتنے ہی القاب حضرت علامہ مفتی فنا چنا سب لگے ہوئے ہیں، لیکن یار یہ طریقہ، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہو اصلاح کرنے کا؟ یار یہ اس طرح سب کے سامنے اصلاح کرو، بعد میں پتا چلے کہ بھائی یہ غلطی تو نہیں تھی۔ الیاس اگر وضاحت کرتا ہے، میں وضاحت نہیں کرتا سوشل میڈیا پر کہ پھنس جانا ہے، جواب تو جواب الجواب، اپنے ہزار کام ہے، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، پچھلے کافی عرصے سے حنیف قریشی صاحب دعوت اسلامی پر طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب سے جب ان الزامات اور ان بہتان کے لحاظ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ان پر کوئی ثبوت پیش کریں، کوئی دلیل پیش کریں، تو یقیناً حنیف قریشی صاحب پھر اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو انہی الزامات میں ایک یہ بات مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کی کہ معاذ اللہ امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری زیدہ مجدہ کی جان کو خطرہ ہے۔ اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ معاذ اللہ آپ کے گھر تک ان کی رسائی ہے اور آپ کے قریب ترین علاج تک ان لوگوں کی رسائی ہے، تو حضور قبلہ ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسے دھوکے باز، ایسے فراڈیے اور ایسے جناب اللہ کرپٹ قسم کے لوگ اللہ نہ کرے والے سنت کو کسی بہت بڑے نقصان میں، صرف اشارے سے عرض کر رہا ہوں، بہت بڑے نقصان تک پہنچا دیں۔ تو خدا کے لیے یہ جو قریبی لوگ ہیں، ہم درد ہیں آپ کے، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ اور اس میں اشارہ یہ کرنا چاہا کہ یعنی جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، وہ حاجی عمران عطاری ہوں، حاجی عبدالحبیب عطاری ہوں، یا اس کے علاوہ جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں معاذ اللہ، ان کی طرف یہ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ معاذ اللہ وہ آپ کو کوئی جانی نقصان پہنچا دیں گے۔ تو سامعین ذی وقار، حنیف قریشی صاحب اس طرح کے بہت سارے الزامات لگا چکے ہیں۔ جب سب سے پہلے یہ اس لحاظ سے میدان میں آئے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا، یہ الزام لگایا کہ معاذ اللہ دعوت اسلامی کے اراکین شورا میں سے ایک رکن شورا کا بہت بڑا محل تیار ہو رہا ہے، اور کہا اس کی جو ٹوٹیاں وغیرہ ہیں یہ 3 کروڑ کی باہر ملک سے منگوائی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اس کی رسیدیں بھی میرے پاس پڑی ہیں۔ اب جب اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا دعویٰ انہوں نے کیا، تو اس دعوے پر جب دلیل مانگی گئی، جب ثبوت مانگا گیا، تو یہ ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ اس وقت کہا میں رسیدیں بھی دکھاؤں گا، میں ثبوت دوں گا، لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب ایسا کچھ نہیں کر پائے۔ اور جب ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ دکھائیں اس لحاظ سے وہ رسیدیں، بتائیں وہ ثبوت، اور منظر عام پر ساری چیزیں لائیں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کی بات میں کوئی صداقت ہے، لیکن کیا ہوا؟ اس کے بعد جب مفتی حنیف قریشی صاحب دوبارہ میدان میں آئے اور پھر دعوت اسلامی کے لحاظ سے ایک کلپ ریکارڈ کروایا، تو پھر نئے الزامات اور نئے بہتان کے ساتھ انہوں نے دعوت اسلامی کو بدنام کرنا چاہا۔ تو پھر اسی طریقے سے حال ہی میں دعوت اسلامی کے لحاظ سے کہا کہ دعوت اسلامی معاذ اللہ سود پر مساجد کی جگہ خریدتی ہے، مسجدیں بنا رہی ہے، اور پھر سود لے کر اپنا بینک بیلنس بڑھا رہی ہے۔ اب جب مفتیان کرام کی طرف سے مفتی حنیف قریشی صاحب کو یہ جواب دیا گیا کہ آپ
جو ہے فقہ حنفی سے بالکل لا علم اور بے خبر ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فقہ حنفی میں جو مورگیج ہے، جو دارالحرب میں حربی کافر سے لین دین ہے، اس لحاظ سے آیا اس پر سود کا اطلاق کیا جائے گا یا نہیں، تو آپ اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ مورگیج ہرگز سود نہیں ہے، مورگیج جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کی ساری جواز کی صورتیں مفتیان کرام نے جو ہے حنیف قریشی صاحب کے سامنے پیش کی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح پیچھے ہم مطالبہ کرتے رہے کہ آپ جو الزام لگاتے ہیں اس پر دلیل پیش کریں، اس پر ثبوت پیش کریں، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ مورگیج کے لحاظ سے جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا اس پر اپنی وضاحت پیش کرتے، اس پر دلائل کے ساتھ سامنے آتے کہ میں نے جو مورگیج کو سود کہا اس کی یہ دلیلیں ہیں، اور یقیناً دلائل تو ان کے پاس نہیں، اور نہ ہی ان کا مقصد اصلاح ہے، ان کا مقصد صرف فساد اور صرف حسد و بغض کا اظہار ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا یہ اس پر وضاحت پیش کرتے۔ اگر ان کے پاس مورگیج کے سود ہونے پر کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں تھا، تو انہیں اس پر معافی مانگنی چاہیے تھی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے تھی، رجوع کرنا چاہیے تھا، اور پوری قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب حسد و بغض کی آگ میں جل چکے ہیں، اور بغض و حسد میں وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ الزامات کی ایک بوچھار جو ہے انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور اب حال میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری زیدہ مجدہ کو ان کے قریبی لوگوں سے جان کا خطرہ ہے، تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے، اور یقیناً جو امیر اہل سنت زیدہ مجدہ کے قریبی لوگ ہیں وہ انتہائی دیندار، انتہائی پابند قرآن و سنت اور انتہائی نیک سیرت لوگ ہیں، جو کہ یقیناً جو ہے دعوتی اسلامی کے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی مخلص ہیں۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے، جن بنیادی لوگوں نے اس کی کام کی ترویج کی ہے، اسے پوری دنیا میں پھیلایا ہے، ان میں اراکین شورا آتے ہیں، اور پھر نگران شورا حاجی عمران عطاری آتے ہیں، اور اسی طریقے سے حاجی عبدالحبیب عطاری ہیں۔ تو ان لوگوں پر، ان نیک سیرت اور نیک خو اشخاص پر اس طرح کے الزامات لگانا یقیناً حسد و بغض کی نشانی ہے۔ اور حنیف قریشی صاحب اپنے بیان میں بڑے میٹھے لہجے میں اپنے آپ کو بڑا محسن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بڑا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں دعوت اسلامی کا ہمدرد ہوں، میں جو ہے امیر اہل سنت کا ہمدرد ہوں۔ تو سامعین کرام، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو بدنام کیا جائے، کسی کو نیچا دکھانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سیدھا سیدھا برا نہ کہہ پائیں اور سیدھا سیدھا اسے برا نہ کہنا چاہیں، تو پہلے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کے بڑے جو ہے محسن ہیں، ہم آپ کے بڑے ہم غمخوار ہیں، اور ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں۔ بس اس طرح کا مکھن لگا کر پھر معاذ اللہ اس پر طرح طرح کے الزامات لگانا، طرح طرح کے بہتان لگانا، ایسا ہی راستہ حنیف قریشی صاحب نے اپنایا ہے، جسے جو ہے امیر اہل سنت نے بھی اپنے انداز میں جو ہے ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور اپنے مخالفین کو سمجھایا اور بتایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر بڑے اپنے آپ کو محسن ثابت کر رہے ہوتے ہیں، میری تعریف کر کے، میرے فضائل بیان کر کے پھر وہ اپنی بڑاس نکالتے ہیں۔ آپ امیر اہل سنت کے الفاظ میں وہ کلپ سماعت فرمائیں۔ بعض تو سافٹ انداز میں، نرم انداز میں مخاطب مجھ سے ہیں، اور نرم انداز میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ فضائل بیان کر کے، سمجھے؟ پھر یہ غلطی، اس سے ان کو رجوع کر لینا چاہیے، اس سے ان کو مطلب معافی مانگ لینی چاہیے۔ فنا کر رہا ہے یار، ساری دنیا میں ڈیگریڈ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ روئی میں لپیٹ لپیٹ کے مارو یار، جیسے کوئی یعنی کہ وہ پانی کو مم کہنے والے بچے وہ سمجھا رہے ہیں۔ کہ بھلے کتنا سافٹ ویئر آپ کا، کتنے القاب حضرت علامہ مفتی فلاں چنا سب لگے ہوئے ہیں، لیکن یار یہ طریقہ، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا اصلاح کرنے کا یار؟ کہ اس طرح سب کے سامنے اصلاح کرو، بعد میں پتا چلے کہ بھائی یہ غلطی تو نہیں تھی۔ الیاس اگر وضاحت کرتا ہے، میں وضاحتیں نہیں کرتا سوشل میڈیا پر کہ پھنس جانا ہے، جواب دو، جواب الجواب، اپنے ہزار کام ہے، نہ ٹائم نہیں ہوتا۔
تو جی سامعین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر حنیف قریشی صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرات، اگر آپ کا اصلاح کا کوئی مقصد ہے جو کہ یقیناً 1% بھی نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ جتنے بھی پچھلے الزامات لگائے ہیں وہ سارے کے سارے الزامات صرف اور صرف حسد و بغض کی بنیاد پر تھے، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے رکن شورا نے بہت بڑا محل تیار کر لیا، اس کی ٹوٹیاں جو ہیں 3 کروڑ کی باہر ملک سے منگوائی گئی، ثبوت مانگا جائے تو پیش نہیں کر سکتے، پھر مورگیج کو سود کے دیا، جب ان کو سامنے فقہ حنفی کے واضح دلائل رکھے گئے تو پھر یہ وہاں سے بھی فرار ہو گئے، اور اس طرح کے جتنے الزامات لگائے ان کے واضح انہیں جواب دیے گئے، تو یہ ہر اپنے الزام سے فرار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا اصلاح کا مقصد ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا اصلاح والا طریقہ بھی اپنائیے۔ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو آپ کے دل میں، جو آپ کی سوچ میں الزام آئے، آپ جو ہے اسے سوشل میڈیا پر آ کر جو ہے چیخ کر بیان کر دیں، اور پھر کہیں میں تو بڑا غمخوار ہوں، میں تو بڑا محسن ہوں دعوت اسلامی کا۔